اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغے حجت الاسلام والمسلمین آغے کریمی صاحب اور آغے ڈاکٹر فصیح صاحب اور آغے فاضلی صاحب، آپ تینوں کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انتہائی خوشی ہے کہ آپ لوگ جیسے قابل علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، لیکن کچھ سوال میرے ذہن میں تھا کہ اس کو آپ لوگوں سے پوچھ کے میں اس مسئلے کا حل چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علاقہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے سیاحت کے میدان میں مزید بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے اور سیاح روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے کچھ اثرات بھی ہماری طرف آنا ہے، یقیناً اس کا مثبت اثرات بھی ہے، منفی اثرات بھی ہے۔ ہمارا یہ علاقہ ایک زمانے سے ایک بالکل بند علاقہ رہا ہے، یہاں پہ ہماری ایک مخصوص کلچر ہے، اپنا ایک ثقافت ہے دینی اور ثقافتی، اب یقیناً اس ثقافت کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، تو اس سلسلے میں اس کا تدارک کے لیے اس کے حوالے سے تاکہ ہماری اپنی ثقافت بھی برقرار رکھیں اور یہ سیاح جو بھی آئے وہ بھی آگے چلا جائے، اس علاقے کی خوبصورتی سے وہ بھی فائدہ اٹھائے، تو اس سلسلے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہاں کی عمائدین کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے کچھ پیغامات یہاں کے لوگ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، بہترین سوال کیا ہے برادر عزیز حاجی نبی صاحب نے۔ علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں کہ ایک دو جملہ عرض کروں گا۔ بے شک اسے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں تبادل آراء یا مثلا کلچر کے جو تبادل ہے وہ سیر و تفریح کے عنوان سے، البتہ قرآن میں بھی ذکر ہے قل سیروا فی الارض، سیر و تفریح کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تفریح کے لیے جانا، سیاحت کے لیے جانا ضروری ہے۔ گزشتہ ایک پروگرام میں استاد محترم نے بھی بیان فرمایا انسان کی صحت کے لیے بھی مہم ہے اور انسان اس سے تجربہ بھی حاصل کر سکتا ہے، سفر کے تجربہ، اس علاقے کے تجربے، اور اس طرح بہت سے ہمارا ایک بحث ہے کہ مستشرقین کے عنوان پہ بہت سے لوگ باہر سے آئے تھے یورپ سے مشرق زمین کو دیکھنے کے لیے، بہت سے فائدے اٹھائے انہوں نے اس مشرق زمین میں آ کر، جو ہے وہاں کے کلچر، وہاں کی ترقی، وہاں کی پیش رفت، وہ سارے علوم کو انہوں نے اٹھا کر لے کر ابھی وہ کہاں سے کہاں پہنچے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں کو دیکھنے سے وہاں سے مختلف علوم حاصل کر سکتا ہے، مختلف تجربات حاصل کر سکتا ہے، وہ سب فائدہ اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہے، مشکلات بھی ہے، جیسا کہ آپ نے سوال میں بیان فرمایا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایک یہ ہے کہ والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو یا بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو مثلا اسلامی اس اقدار کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، تربیتی حوالے سے مثلا ان کو آگاہی دیں۔ دوسری ایک ذمہ داری اساتذہ کی بنتی ہے جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، چاہے پبلک اسکول ہو چاہے گورنمنٹ اسکول ہو، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری علماء کی بنتی ہے، ایک علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ علماء آگاہی دیں، مثلا ایک کسی علاقے کے کلچر کو دیکھ کر ہم جلدی متاثر نہ ہو جائے کہ سب سے مہم ہمارے لیے ثقافت یا کلچر جو خدا نے عطا کی ہے وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ اہل بیت ہے، وہ سیرت اہل بیت ہے۔ تو دوسرے جو آنے والے ان کے لباس، ان کے رہن، ان کے صحن دیکھ کر ہم جلدی متاثر نہ ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ذمہ داری ہے والدین کی، تربیتی حوالے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پختہ انسان ہو جائے، تربیت یافتہ انسان ہو جائے، تو پوری دنیا آ کر اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ خراب نہیں ہوگا، اس کے ثقافت پہ یا اس کی تربیت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عمائدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے ایران میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تشریف لائے ہیں کئی دفعہ، وہاں پر ایک وہ سسٹم ہے کہ باہر سے جتنے بھی آئے، حتیٰ یورپ سے بھی جو آئے نا، جب ایران پہنچیں گے تو اس کو پردہ کرنا، اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے، وہ حتی چادر یا مقنیہ پہن کر جو خواتین جو آتی ہیں وہ باقاعدہ پردے میں آتی ہیں۔ تو اس طرح کہ ہم کل بلتستان کے عنوان پہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے چندہ کے حوالے سے یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا کچھ نہ کچھ ان کو آگاہی دیں کہ یہاں ہمارا ایک خاص ثقافت ہے، خاص ایک کلچر ہے، خاص ہاں اس کا لحاظ کریں، اس کی پاسداری کریں، تو وہ بھی کریں گے، کیونکہ آنے والے اکثر پڑھے لکھے آتے ہیں، جو ہم اپنے ذمہ داری کے تحت ان کو بتائیں تو وہ سمجھیں گے اور اس کی رعایت کریں گے۔ تو لہٰذا جلدی ماحول میں وہ انسان نہیں پڑیں گے اس وقت تک جب تک ہم ان کو آگاہی نہ دیں۔ لہٰذا علماء
اور جو ہمارے پڑھے لکھے افراد اور اساتذ والدین ان سب کی ذمہ داری ہے. سب مل کر اگر یہ مہم چلائیں تو انشاءاللہ اثر انداز نہیں ہوگا اور ہمارا یہ کلچر یہ ثقافت انشاءاللہ برقرار رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.